عقل کا کمال اتباع سنت ہے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں نئے نئے شوشے نکال کے رنگ بھرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحی، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، غیر مرۃ ولا مرتین، ایک بار دو بار نہیں کئی بار، ایک دو بار نہیں کئی بار پڑھی ہے، بغیر اذان ولا اقامہ، نہ اس میں اذان ہے اور نہ اس میں اقامت ہے، اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ کتنا اچھا پیارا جواب ہے، کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن کیوں نہیں؟ نہیں کیا تو کیا کریں گے؟ لوگ جس میں تحقیق نہیں کرنا چاہیے اس میں کرتے ہیں، جس میں کرنا چاہیے اس میں نہیں کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، وصلاۃ الجمعۃ رکعتان، جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، والفطر والاضحیٰ رکعتان، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے اور یہ کم نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سکھائی ہوئی چیز ہے۔ یعنی کوئی آدمی کہے کیا ظہر میں 4 اور عید کی 2، یہ تو 4 ہونا چاہیے نا، 2 بہت مزہ آئے گا، لمبی نماز ذرا پڑھیں گے چلے گا، یہ تمام ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ قصر میں کیوں 2، قصر میں پوری پڑھیں گے، میرا دل بولتا ہے تو قصر میں بھی کیا ہے، سفر میں آدمی کو 2 پڑھنا چاہیے، ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی۔ فجر کی قصر کیسی کریں گے؟ کریں گے 2 ہے تو 1۔ کچھ لوگ ہاف کرنے والے ہوتے ہیں، قصر کا مطلب ہاف نہیں ہے، قصر کا مطلب کم کرنا ہے، اور وہ بھی ہر چیز میں سے ہاف کرنا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ 4 رکعتوں والی نماز کو 2 پڑھنا، اس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ فجر میں سے 2 میں سے 1 کر دیے، ٹھیک ہے آپ کو میتھمیٹکس میں بہت ایکسپرٹ ہے آپ، مغرب میں آپ کی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ مغرب میں پڑھیں گے 1.5 کا مطلب کیا، رکوع میں سجدہ پھیر دوں، کیا کروں؟ 1.5 کیسی پڑھوں میں نماز؟ تو مغرب کی 3 ہی ہے اور فجر کی 2 ہی ہے۔ ہاں ظہر اور عصر اور عشاء اس کو کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت۔ تو اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والفطر والاضحیٰ رکعتان، حضرت عمر فرما رہے ہیں فطر اور اضحیٰ کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز میں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں سترا کرنا چاہیے، یعنی عیدگاہ جب آدمی جاتا ہے وہاں پہ تو کوئی سترا ہوتا نہیں ہے، دیوار جیسے مسجد میں ہوتی وہاں نہیں ہوتی ہے، تو کیا کھلے میدان میں نماز پڑھی جائے؟ نہیں، کھلے میدان میں پڑھی جائے لیکن سامنے کیا ہونا چاہیے؟ چاہے تو دیوار ہو یا نیزہ یا کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو سامنے کوئی اس طرح سے نیزہ یا کوئی دیوار یا کچھ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے جو آڑ ہو اور سترا ہو۔ لکیر کھینچنے سے، رومال رکھنے سے سترا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ رومال رکھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ کون سا سترا ہے؟ یہ غترا ہے، یہ سترا نہیں ہے۔ تو رومال سے کوئی سترا ہوتا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بہت الگ عجیب سٹائل میں سترا کرتے ہیں، کیسا؟ ہاتھ رکھ کے ایسا، کسی کے ایسا آئے گا اس کا نہیں ٹوٹنا نماز، اس کے لیے سترا اپنے ہاتھ کا بنایا، پھر ایسا راؤنڈ ہو کے ہاتھ سے، یعنی میرے ہاتھ کے راؤنڈ ہو کے جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ سرکس کر رہا ہے مسجد میں آ کے اللہ کے بندے، کہ بیٹھے اس طرح سے ہاتھ لے کے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں پہلے ایک انسٹالمنٹ، یہاں سے یہاں جانا ہے اس کو، بیچارہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ یہاں سے اس کے سامنے آ کے رک جاتا ہے، یہ پہلی انسٹالمنٹ ہے نماز توڑنے کی، پھر اس کے بعد جاتا ہے اس کے سامنے سے۔ تو ایسا تھوڑا 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 کر کے آپ کیسا جا رہے ہیں؟ آپ سامنے سے کراس نہیں کر سکتے، یعنی خود ہی سترا بنا اور خود ہی توڑ دیا اس کو، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے
کوئی آدمی اس کے آڑ ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ آگے سے چلے جائیں، اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس نے نماز قطع نہیں کی، اس نے کیا کیا، سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ سامنے سے ہٹ جاتی تھی تو وہ نماز توڑنا نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے ستھرا ہونا چاہیے عیدگاہ میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ بین یدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی عیدگاہ نماز کے لیے صبح سویرے جاتے، اور آپ کے آگے آگے عنزہ نیزہ ہوتا ہے، نیزہ بھالا کو کہتے ہیں، عنزہ یا برچھی جس کو آپ کہیں گے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، جو یعنی اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے، اور اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کے لیے سترا ہوتا تھا۔ سترا واجب ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں بیچ میں ہی نماز پڑھتے ہیں، سامنے کوئی سترا ہوتا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان کو چاہیے دیوار یا کسی کی پیٹ کا سترا کر کے نماز پڑھیں، یا کوئی چیز اپنے آگے رکھ دیں۔ موبائل رکھ سکتے، وہ ایک ہاتھ کا ہونا چاہیے، وہ ایک ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ موبائل رکھ بھی دیا، سترا تو نہیں ہوا، اور سجدے کے بعد سر اٹھائے گا تو سترا غائب ہو جائے گا۔ تو آپ کا سترا آپ کے سجدے تک آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد نہیں آپ کے ساتھ میں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ عیدگاہ میں جاتے اور آپ کے آگے آگے نیزہ ہوتا، تحمل وتنصب بالمصلی، وہ ساتھ کوئی لے جاتا اور اس کو لے جا کے عیدگاہ میں اس طرح سے نصب کیا جاتا امام کے سامنے، بین یدیہ یعنی آپ کے سامنے، فیصلی الیہا، تو آپ اس سترے کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی امام کو چاہیے کہ عیدگاہ میں اس کے سامنے سترا ہو اور وہ اس سترے کی طرف نماز پڑھے، یہ واجب ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا، یعنی مسجد سے باہر بھی آپ کہیں نماز پڑھتے ہیں کھلے میدان میں، تو آپ کے لیے سترا ہونا لازم ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ عید کی نماز کی تکبیرات کتنی ہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جو دو طریقے معروف ہیں میں انہی کو ذکر کروں گا۔ ابن عباس سے مختلف تکبیرات کا ذکر آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہیں، آپ اس کو ارواء الغلیل وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں شیخ الالبانی کی تحقیق سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولى 7 تکبیرات وفی الثانیة 5۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے ہیں، تو کل کی تکبیرات کتنی ہوئی، زائد تکبیرات 12، جیسا کہ حرمین میں آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے پیارے بھائی رمضان بھر میں 20 رکعت حرمین کی جوش و خروش سے سناتے ہیں، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، اور عید کے دن ایک دم ان کو معلوم نہیں سانپ سونگ جاتا ہے، جب پھر کوئی بولتا ہے وہاں 12 تکبیرات ہوتی تم کیسا ایسا پڑھتے ہیں، تو وہ 12 تکبیرات کو مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ 12 تکبیرات کو نہیں مانتے۔ پھر وہاں اگر حرمین آپ کے نزدیک دلیل ہے تو حرمین میں ساری چیزیں آپ کے نزدیک دلیل ہونا چاہیے، وہاں کی ایک اکہری تکبیر بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں کا امام کا نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کرنا یہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر 2 امام ہونا تراویح کے لیے وہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر جماعت سے تراویح پڑھنا اور آخر میں آخری عشرے میں وہ لوگ اور پڑھتے ہیں نماز جماعت سے، وہ بھی آپ کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے وہ سب دلیل ہونا چاہیے۔ تو حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین فی نفسی دلیل ہے، حرمین میں کوئی بھی آ جائے وہ کچھ بھی کرے وہ دلیل ہوتا نہیں ہے، ایسا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ ہاں حرمین میں علماء ہیں، ان کا فتویٰ اگر ہے اور اس فتوے میں دلیل اگر ہے اور وہ دلیل اور فتویٰ آپس میں مطابق ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم کوئی بھی عالم اس طرح کا معاملہ کرے اس کی بات مانیں گے، بات اور دلیل میں مطابقت ہو، فہم صحیح ہو، دلیل صحیح ہو، ثابت ہو، مانا جائے گا۔ حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، امت میں کسی نے بھی اس طرح سے حرمین کو ایسا دلیل کہ حرمین میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ حجت ہے، کسی نے نہیں کہا، میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ امام مالک ہیں صرف جن کی نزدیک مدینہ کا عمل، مدینہ کا صرف عمل کیا ہے دلیل ہے، انہوں نے حرمین نہیں کہا ہے، لہٰذا یہ اور اس کو پھر احناف نہیں مانتے کہ مدینہ کا عمل دلیل ہے، وہ نہیں مانتے اس کو، تو کوئی آدمی یہ دلیل پکڑتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حرمین میں آج بھی 12 رکعت ہوتی ہے، تو جو لوگ 20 مانتے ہیں وہ 12 کو بھول جاتے ہیں،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ ساتھ چھوڑ دے رہے, ایسا کیوں کر رہے آپ, نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کیسا ہے, حرمین ہو یا کوئی بھی ہو, ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, وہاں پر اگر کسی کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں, چاہے حرمین ہو یا پھر چین جاپان ہو یا پھر برما ہو یا انڈونیشیا ہو یا پھر سوڈان ہو یا کچھ بھی ہو, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. جو دلیل جس کی ہے اس کے مطابق ہم چلیں. کتنا اچھا ہے یہ سب سے اچھا ہے. کیونکہ دیکھیے جو حرمین کو پکڑنے والوں کو چھوڑنا پڑتا پھر, تو جب آپ نے دلیل بنائی تو پھر آپ 30 دن یاد رکھے, اور اس کے بعد جب 30 دن گئے تو آپ کی دلیل پھر غائب, پھر سب غائب, ابھی اس کے بعد نہیں مان رہے اس کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ایسی دلیل کا کیا فائدہ ہے جس کو آپ کبھی بھی چھوڑ سکتے, پھر یہ منمانی ہے. اور بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہش پسند ہوتے ہیں, حالانکہ یہی خواہش پسندی ہے کہ آپ ایک دن ایک دلیل دیں اور جیسی رمضان ختم ہو گیا, شیطان آزاد ہو گیا, آپ بھی حرمین کو چھوڑ دیں. تو یہ کس کا اثر ہے, شیطان کا اثر ہے. آپ اس طرح سے دلیل نہیں بنانا چاہیے.